JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ 1.5 سال میں ہم صرف ملک کو دیوالیہ پن سے محفوظ کر سکے۔ قوم سوچے کہ مستقبل کن کے سپورٹ کرنا ہے، ملک بچانے یا پھر برباد کرنے والوں کے۔ مری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چین جیسا دوست چیئرمین PTI نے پروجیکٹ منجمد کر کے ناراض کر دیا۔ اب اگر ایسا صادق اور امین حکمران ہوتا ہے تو سعودیہ بھی خائف بیٹھا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں عوامی رائے کے مخالف حکومت مسلط ہوئی، جسے ہم ختم کرنے تک لڑتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو اپنی رائے مثبت کرنا ہوگی، فیصلے کی گڑی پر عوام کو اپنی رائے ملک کی فلاح کی رکھنی ہوگی۔ آج کا اجتماع بتا رہا ہے کہ ہماری محبت آپ کے دلوں میں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ماضی میں ہمیں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اب ماضی کی لکیروں کی پیروی کے بجائے نئے زاویے کے ساتھ مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ سربراہ JUIFA نے مزید کہا کہ اگر امریکہ خود کو سپر پاور سمجھتا ہے تو احمق ہے، اگر ہم بھی امریکہ کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو احمق ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ کسی کو مائنس کرنا مسلم لیگ نون کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان سب لوگوں کے جنہیں یقین ہو گیا نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ کراچی میں نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آج بہادرآباد MQM رہنماؤں سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ ملاقات میں کراچی اور بلدیاتی نظام پر بھی بات ہوگی۔ مزید کہا کہ دہائیوں تک کراچی شہر پر توجہ نہیں دی گئی، سماجی تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے اور رابطے قائم رہنے چاہیے۔ سعد رفیق نے کہا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے لیکن بات چیت بھی کریں۔ PTI نے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا ہے۔ اس موقع پر آیات صادق نے کہا کہ نواز شریف 14 نومبر کو بلوچستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ساری جماعتوں سے ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں، ان جماعتوں سے ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے، انہیں گالم گلوچ سے دور رکھنا ہے۔ جس طرح ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، بلوچستان میں بھی امن قائم کریں گے۔ نواز شریف کے دورہ بلوچستان کے موقع پر کچھ لوگ نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا ہے کہ اس سے عملاً ثابت ہو گیا کہ یہ سکوت غزہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے بیان میں سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ OIC اجلاس اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کے اعلان کے بغیر ختم ہو گیا، تجارتی، سفارتی، معاشی بائیکاٹ تک فیصلہ نہ کر سکے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ اجلاس میں ایران، ترکیہ اور الجزائر کی تجاویز آئیں۔ پوری صورتحال میں واحد مسلم ایٹمی ملک پاکستان غائب ہے۔ اجلاس میں پاکستان کی کسی تجویز کا ذکر نہیں، پاکستان خاموش ہے۔ مشتاق احمد نے مزید کہا کہ نگراں وزیر اعظم نے کسی فلسطین ریلی سے خطاب کیا، نہ کوئی پریس کانفرنس کی۔ اہل فلسطین کو بچانے کا یہی وقت ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ اہل فلسطین کو بچانے کا یہی وقت ہے۔ 25 لاکھ کی آبادی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے سپہ سلائی دیوار ہے۔ سیالکوٹ میں لبیک یا فلسطین یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج سے 76 سال قبل اسرائیل کا وجود نہیں تھا، غزہ کا وجود تھا۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ جتنی بمباری امریکہ نے افغانستان میں کئی سالوں میں کی، اتنی اسرائیل نے چند دنوں میں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اہل فلسطین ہی ہیں جنہوں نے پتھر اور غلیل اٹھا کر اسرائیل کا مقابلہ کیا۔